السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ جو 5 بیسک سکلز ہیں، کریٹو تھنکنگ سکلز ہیں، کمیونیکیشن سکلز ہیں، ڈیسیجن میکنگ سکلز ہیں، پرابلم سالونگ سکلز اور اسی طرح سے ایمپتھی، یہ آج ہم اس پر ڈسکس کریں گے کہ یہ جو 5 بنیادی سکلز ہیں یہ بچوں کو گھر کے کاموں سے کیسے ان کو ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ تو ہم یہ والدین سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ پلیز بچوں کو گھر کے کاموں میں انوالو کریں، آپ بچوں کو گھر کے کام کرنے دیں۔ اور بچوں کو گھر کے کام کرنے دینے کے لیے، کام سکھانے کے لیے یا کاموں میں انوالو کرنے کے 3 درجات ہیں جی۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب چھوٹے بچے ہیں، 2 سے 3 سال کے بچے بھی ہیں، ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فطری جذبہ رکھا ہے کہ وہ گھر کے کاموں میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ تو پہلا درجہ تو یہ ہے کہ آپ ان کو ان کی رضامندی سے اور ان کی اپنی مرضی سے آپ ان کو گھر کے کام کرنے دیں۔ پھر جب وہ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو آپ دوسرے درجے پر آ جاتے ہیں کہ آپ ان بچوں کو پھر اپنے کاموں میں، گھر کے کاموں میں آپ ان کو اپنے ساتھ شامل کرنا شروع کرتے ہیں۔ اور پھر جب وہ تھوڑے سے بڑے ہوں گے، میچور ہو جائیں گے، تو پھر ہم گھر کے کچھ کام ان کے ذمہ لگا دیں گے، ہم ان کے حوالے کر دیں گے۔ تو یہ جو 3 سٹیپ ہیں، اور بڑے معذرت کے ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے گھروں میں تو ابھی ہم پہلے درجے پر بھی نہیں، ہم بچوں کو گھر کے کام کرنے ہی نہیں دیتے، اور ماں یہ کہتی ہے نہیں بیٹا یہ کام تو تمہارے کرنے کے نہیں ہے، یہ تو آپ ہی کے کرنے کے کام ہیں، یہ تو میں کروں گی، میں ہوں نا، میرے ہوتے ہوئے تمہیں یہ کام کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم بچوں کو ان کی کم سنی سے ہی بہت بڑی جو ان کے سیکھنے کے جو مواقع ہیں ان سے ان کو محروم کر دیتے ہیں، اور پھر وہ بڑے ہو کر پھر وہ ٹریننگ حاصل کرتے ہیں، پھر وہ کتابیں پڑھتے ہیں، پھر وہ کورسز پڑھتے ہیں، کورسز جو ہیں وہ کرتے ہیں، اور پھر ڈگریز کوالیفائی کرتے ہیں، اور پھر ہم ان کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ ہاں اب یہ زندگی کے جو بنیادی مسائل ہیں یہ حل کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ یہ ساری تعلیم بھی اپنی جگہ پر ضروری ہے، لیکن جو گھر میں اللہ تعالیٰ نے جو ایسا فیملی سسٹم بنایا ہمارا، اور جو گھر کا نظام ہے، جو والدین اور اولاد کا تعلق ہے، اور جو گھر کا انوائرمنٹ ہے، اس سے جو بچے سیکھ سکتے تھے، ہم نے ان کو ان مواقع سے ہم نے بچوں کو جو ہے وہ محروم کر کے رکھا ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے بچوں کے لیے ایک عیب کی بات بنا دی ہے کہ بچے جو ہیں وہ گھر میں ماں کے کاموں میں جو ہے وہ ہاتھ بٹائیں۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام خود کیا کرتے تھے۔ ہماری پیاری اماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ اور ہماری دوسری ماؤں کے ساتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گھر کے کاموں میں خود ان کی کوکنگ میں بھی بعض اوقات جو ہے ان کا ہاتھ بٹاتے تھے، اس میں بڑی خوشی محسوس کرتے تھے۔ تو یہ ایک لحاظ سے ہمارے لیے سنت بھی ہے، ہمارے دین کا حصہ بھی ہے، ہماری بنیادی تربیت کا حصہ بھی ہے۔ اب دیکھیے جب بچے گھر کے کاموں میں ماں کے ساتھ ہاتھ بٹائیں گے، بہنوں کے ساتھ ہاتھ بٹائیں گے، تو آپ یہ دیکھیے ان میں کیسے سلیقہ مندی نہیں آئے گی۔ جب وہ چیزوں کو ترتیب سے رکھنا سیکھ جائیں گے، ان کو یہ سمجھایا جائے گا کہ اب چیزوں کو ترتیب سے رکھنا ہے آپ نے استعمال کر کے، ان میں سلیقہ مندی بھی آئے گی۔ اور جب یہ ایک دوسرے کو کھانا سرو کریں گے، کھانا سرو کرنے کی بھی ڈیوٹی جو ہے وہ بچوں کی لگانی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو کھانا سرو کریں، تو کیسے ایمپتھی نہیں آئے گی، ایک دوسرے کے لیے جذبہ ہمدردی کیسے پیدا نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے جب وہ گھر کی صفائی ستھرائی میں جب وہ ماں کے ساتھ اور صفائی کی ذمہ داری ہم ان کی لگائیں گے، تو کیسے ایک نفاست پسند اور ایک نفیس پرسنالٹی جو ہے وہ کیسے پروان نہیں چڑھے گی۔ لیکن ہم ظاہری بات ہے بچوں کو یہ کام کرنے نہیں دیتے، اور پھر ہم ان ساری سکل سے ہم بچوں کو ان کے کم سنی میں ہی ہم ان کو محروم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے جب ہم ان کی یہ ڈیوٹی لگائیں گے کہ آپ نے ہر کام مقررہ وقت پر کرنے کی کوشش کرنی ہے، یہ کام ہم نے صبح کرنے ہیں، یہ کام ہم نے دوپہر کو کرنے ہیں، یہ کام گھر میں شام کے کرنے کے لیے، خاص طور پہ ونٹر ویکیشن میں، سمر ویکیشن میں تو ان کی ڈیوٹیز لگائی جا سکتی ہیں۔ اور جب بچے ہر کام ترتیب سے کرنا شروع کریں گے تو اب دیکھیے ان کے اندر ڈیسیجن میکنگ اور پھر اسی طرح سے پنکچویلٹی اور وقت کی جو پابندی ہے ان کے اندر یہ آئے گی۔ تو اور جب بچے مل کر کام کریں گے نا ایک دوسرے کے ساتھ، تو اس میں بڑی خوشی محسوس کریں گے۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ گھر سے باہر زیادہ وقت نہ گزاریں، خاص طور پہ لڑکے جو ہیں، ہمارے بیٹے جو ہیں وہ بے مقصد گھومنے پھرنے میں اپنا وقت ضائع نہ کریں، تو آپ ان کو گھر کے کاموں میں ان کا انٹرسٹ جو ہے، جو نیچرلی ان کے اندر موجود ہے فطرتی اور قدرتی طور پر، پلیز آپ اس شوق کو مت ماریں، اس کے اوپر ڈسکریج نہ کریں، بلکہ آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ اور کرنے کے کاموں میں 2-3 چیزیں جو میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا والدین سے۔ اور میں پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کو کام تفویض کریں، ان کی ذمہ داری لگائیں، اور اس میں کچھ لسٹ بنا لیں کہ یہ کام ہفتہ وار کرنے کے ہیں، یہ کام روزانہ کرنے کے ہیں، یہ کام ماہانہ بنیادوں پر کرنے کے ہیں۔ اور اسی طرح سے گھر کی صفائی ستھرائی جو ہے، گھر کے کام اشیاء کی، گھر کی چیزوں کی ترتیب ہے، اور اسی طرح سے بیکنگ کوکنگ ہے، تو اس میں بچوں کو باقاعدہ اپنے ساتھ آپ شامل کریں، ان کو چھوٹے چھوٹے جو کام ہیں ان کے ہاتھوں سے کرنے دیں، اور پھر اس کے اوپر باقاعدہ اپریشیٹ کریں، آپ ان کو حوصلہ افزائی کریں۔ یاد رکھیے گھر میں گھر کے کاموں کے لیے، صفائی ستھرائی کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے، گھر کے سامان کی ترتیب کے لیے مہنگے اور محنتی ملازم رکھنا، آیاؤں کی باقاعدہ ایک فوج رکھنا، اور ہر کام کے لیے علیحدہ علیحدہ ملازمہ اور خادمہ رکھنا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، بلکہ بچوں کو اپنے کام، گھر کے کام، اپنی ذات سے متعلقہ کام، اپنے بہن بھائیوں کے کام، اپنے والدین کے کام، گھر کی صفائی ستھرائی اور سامان کی ترتیب
کرنے کی عادت ڈال دینا، بچوں میں یہ عادات پیدا کرنا، یہ بہرحال تعلیم یافتہ، باشعور اور ذمہ دار والدین کی علامت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔